اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا منزل البرکات، یا دافع البلیات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، اغثنا 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 یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، تو نے فرمایا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو نے فرمایا مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم سارے مانگنے کے لیے آ گئے اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، سوالی بن کر، بیکاری بن کر، اپنی محتاجی کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دو ہاتھ نہیں، اس وقت تو سینکڑوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات، جس کے بارے میں بعض صحابہ کرام قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ شب قدر ہے، اور بعض بزرگ تو قسم اٹھا کے کہتے کہ اکثر اوقات 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ برکتوں والی رات ہمیں حاصل ہوئی، ہم دوڑ کے مسجد میں آ گئے کہ آج رحمت تقسیم ہوگی، گناہوں کی بخشش ملے گی، تیری رحمت پہ امید لگائے، تیرا ذکر کر کے سوالی بن کے تیری بارگاہ میں لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے کریم، ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہ کرنا، ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پھیلائے جائیں، ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہونٹ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں کھولے جائیں۔ تیری عظمت سے ہم واقف نہیں، تیری شانوں سے ہم جاہل ہیں، واقف نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جب فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ زبان کو کھول سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تیری ہیبت سے ہم واقف نہیں، تیرے جلال سے ہم واقف نہیں۔ روز نماز تراویح میں پڑھتے رہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ہم نے لفظ پڑھے جبروت، ہمیں پتہ نہیں جبروت کیا ہے۔ ہم نے لفظ پڑھے کبریا، ہمیں پتہ نہیں کبریائی کا معنی کیا ہے۔ ہم نے لفظ پڑھے ہیبت، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تیرا جلال کیا ہے، تیری ہیبت کیا ہے۔ یا اللہ ہم نے ہمیشہ تیری رحمت کا ذکر ہی کیا اور تیری رحمت کی امید ہی رکھی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اے عظمت والے، اے جلال والے، اے ہیبت والے، اے جبروت والے، اے رب ذوالجلال، تیری بارگاہ میں رحمت کی امید لے کے یہ گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں معافی عطا فرما۔ یہ زبان اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پھیلائیں، پر تیری رحمت نے ہمیں امید دلائی ہے، تیری رحمت نے ہمیں حوصلہ دلایا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے فرمایا میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ الہی تیری رحمت نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، آج ہمیں معافی عطا فرما دے۔
یا اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ کوئی ایک شخص بھی آج محروم نہ رہے، تو کریم ہے، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اگر ماہ رمضان کی یہ 27ویں رات بھی ہم محروم رہے تو شیطان ہمارے حال پہ ہنسے گا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو رحمان کے دروازے سے بھی خالی آ گئے۔ یا اللہ ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمیں معافی عطا فرما دے، ہماری بے چارگی پہ رحم فرما، ہمارے ضعف پہ رحم فرما، ہماری بے بسی پہ رحم فرما۔ ہم دھوکے میں ہیں جو اپنی انا میں رہتے ہیں، ہم دھوکے میں ہیں جو فخر کرتے ہیں، ہم دھوکے میں ہیں جو غرور کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم دھوکے میں ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم کچھ نہیں، تیرے دروازے کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ تیرا کرم ہو تو ہماری بگڑی بن جائے، اگر تو چھوڑ دے تو یا اللہ ہمیں کون پناہ دے گا۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں سوائے تیرے دروازے کے، سوائے تیری رحمت کے۔ یا اللہ تیرے دروازے پہ ہم مسکین تیرے محبوب کا نام لے کر، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ آج ہمیں معافی عطا فرما دے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں، ہم انہیں بھول گئے، پر نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا کھاتے رہے اور تیرے حکم توڑتے رہے، یا اللہ تیرا رزق کھاتے رہے اور شیطان کا حکم مانتے رہے۔ یا اللہ تیرا حکم کھا کے ہم اپنے نفس کو راضی کرتے رہے، ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے، ہم نے تیری طرف دھیان نہ کیا۔ آج ہم تیری بارگاہ میں مجرم بن کے آئے ہیں، تو جیسا سلوک چاہے کر سکتا ہے۔ فتح مکہ کے دن میرے آقا کریم نے اپنے دشمنوں سے فرمایا، وہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، وہ جو تکلیفیں دیتے رہے، ان سے فرمایا اے مشرکین مکہ، تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرا محبوب اتنا کریم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا انا عند ظن عبدی، یہ کرم کی انتہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ جیسی امید رکھتا ہے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم تجھ سے کرم کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے فضل کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، تو ہمارے بگڑے ہوئے دل ٹھیک کر دے، تو ہمارے میلے باطن کو ستھرا کر دے۔ ہمارے وجود بھی تو نے تخلیق کیے ہیں، ہمارے باطن میں پاکیزگی بھی تیرے کرم سے ہی آ سکتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے باطن کا چہرہ سنوار دے، ہماری روحوں کو یا اللہ فکر آخرت سے مزین فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی بیٹیاں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، اولاد کی طرف سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اولاد کی خوشیاں ماں باپ کو نصیب فرما، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری گفتگو میں نرمی پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں قرب پیدا فرما دے۔
یا اللہ اس دور میں جو معاشی مسائل میں مبتلا ہیں انہیں معاشی مسائل سے نجات عطا فرما، رزق میں آسانیاں عطا فرما، مشکلات دور فرما دے، اپنا محتاج رکھنا، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ تیری قدرت پر میرا ایمان ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی ساری خواہشیں تو پوری کر دے، تیرے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، تیرے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے لا انتہا قدرت کے مالک، اے بے شمار خزانوں کے مالک، ایک چڑیا کے منہ میں پانی کا قطرہ چلا جائے تو سمندر کی روانیوں میں کیا فرق آ جائے گا۔ اے کریم، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے جو زندگی گزاری تیری رحمت سے گزاری ہے، پچھلی زندگی پہ نظر کریں تو یا اللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب تیری رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو، تیری رحمت نے یہاں تک پہنچایا، آئندہ بھی ہمیں سنبھالے رکھنا، آئندہ بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہم لا تکلنا الی نفوسنا طرفۃ عین، الہی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ طوبیٰ لمن انت مولا ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے تو قبول کر لے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے تو اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہم سب اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں اپنا سہارا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھی سوچ عطا فرما، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے اثرات سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر شریر کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو آپس میں اتحاد عطا فرما، قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے ہواؤں کے رخ بدل دینے والے، آنے والے دنوں میں حالات کو بہتری کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ ہماری پستیوں کو بلندیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو چاہے تو کانٹوں کو پھول بنا سکتا ہے، تو چاہے تو ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتا ہے، تو چاہے تو مایوس مریضوں کو شفا دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تیری قدرت کے ترانے گاتے ہوئے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، دکھا دے کہ جب تو کرم کرتا ہے تو کس طرح حالات بدل جاتے ہیں۔ یا اللہ آنے والے دنوں میں ہمارے حالات بہتری کی طرف موڑ دے۔ اللہم یا مغیر الاحوال غیر حالنا الی احسن حال وسخر لنا من حظوظ الدنیا ما تعلم انہ خیر لنا واصرف عنا وعن احبتنا کل ما هو شر یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ہمیں اپنے گھر سے نہ نکالنا، یا اللہ ہمیں مسجد سے نہ نکال، یا اللہ ہمیں حرم سے نہ نکال، یا اللہ حرم کے دروازے ہمارے اوپر بند نہ کر، یا اللہ حرمین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، یا اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر سے نہ نکالنا، یا اللہ ہمیں اپنے دروازے سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ہزارہا گناہ ہیں ہمارے اندر، لیکن نسبت تیرے محبوب کی رکھتے ہیں۔ یا اللہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔
جو میں عرض کر سکا، جو مانگ سکا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا۔ حاضرین میں سے کسی کے دل میں کوئی دعا ہے، یا اللہ تو دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، یا اللہ تو ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، جو آرزویں دلوں میں ہیں زبان پہ نہیں آئیں وہ بھی پوری فرما، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جس میں ہمارے لیے خیر ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ ہماری اس دعا کو قبول کرنا، ہمیں کسی حال میں حضور سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں حضور کا بنائے رکھنا، یا اللہ ہمیں رسول اللہ سے دور نہ کرنا، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ ہے اے عرش عظیم کے رب۔ یا اللہ یہ جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف دنیا کی نعمتیں ہیں، ایک طرف رسول اللہ کا قرب ہے، فیصلہ کرو، میرا حسن ظن ہے یہ سارے کہیں گے کوئی اور شے ملے نہ ملے بس حضور مل جائے۔ یا اللہ ہمیں حضور سے دور نہ کر، ہم بھول جانے والے ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم آئندہ زندگی میں بھی اگر بھول جائیں تو ہمیں ہماری بھول کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے حضور سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کا بنا دے، حضور کا قرب عطا فرما، دنیا میں رہیں تو حضور کے بن کے، قبر و حشر میں حضور کی معیت عطا فرما۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا خیر الناصرین، یا اقدر القادرین۔ الہ العالمین جامعہ صفت المدینہ کو خدمت دین کا مرکز بنا دیں۔ جو لوگ اس ادارے سے یا مسجد سے محبت کرتے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما، جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ اساں فضل تیرے دی آس کریمہ، ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، جے اسیں لکھ گناہیں ڈبے تو ستار قدیمی، تو مالک اسیں بندے تیرے، تیری صفت رحیمی۔ وصلی اللہ تعالی، الہی کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ اہل کشمیر کا جو حق ہے ہمارے اوپر ہم اسے ادا نہیں کر سکے، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ مسلمان حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما، جرت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو حوصلہ عطا فرما، عالم اسلام کو متفقہ طور پہ یا اللہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مدد اپنی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہندو بنیے کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ہندوستان کے اندر ہمارے بہنوں بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کا ایمان ہے، یا اللہ اس وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دو۔ یا اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ہم غفلت میں مبتلا ہیں، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات قیام پاکستان کی رات ہے اور ہم وہ وعدہ پورا نہ کر سکے جو ہمارے اسلاف نے تیرے ساتھ کیا تھا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہم اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں پاکستان کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، یا اللہ اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے دے کے یہ ملک بنایا، یا اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ شہیدان تحریک پاکستان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ آج کی رات قیام پاکستان کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، یا اللہ قرآن کو پاکستان کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن نہ صرف مسجدوں میں پڑھا جائے بلکہ ہماری عدالتوں میں نظام بھی قرآن کا چلنا چاہیے، ہمارے سکولوں میں بھی قرآن ہو، ہماری عدالتوں میں بھی قرآن ہو، ہمارے سرکاری اداروں میں بھی قرآن ہو۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ فوضت امری الی اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔